بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وہ نہیں جو تارے توڑنے کی باتیں کرے اور چاند کو ہتھیلی پہ لا کر رکھ دینے کے دعوے کرتا پھرے۔ میرے بس میں جو ہے اور میں جتنا تمہارے لیے کر سکتا ہوں کروں گا۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جب میں تمہیں یاد نہیں کرتا۔ تم میرے حواس پہ اس طرح چھائی رہتی ہو جیسے کوئی فرض ہو اور میں اسے ادا کرنے سے چوک نہ جاؤں۔ میں کسی بھی لمحے اس فرض کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ زید باغ میں اکیلا بیٹھا موبائل کی سکرین پہ نظریں گاڑے اسے میسج کر رہا تھا۔ مائرہ نے اس کا میسج پڑھا اور خاموش ہو گئی۔ اس نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ شاید وہ اس سے زیادہ مراسم بڑھانا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجبور تھی۔ وہ ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے، اس لیے خاموش رہتی۔ زید کی باتوں پر وہ کسی قسم کی بھی مزاحمت سے گریز کرتی تھی۔ میرا بس نہیں چلتا کہ میں تمہارے سامنے وہ چیز لا کے رکھ دوں جس کی تمہیں ضرورت ہو۔ تم ایک بار آزما کے دیکھ لو مائرہ۔ میں رات کے 3 بجے تمہاری دہلیز پہ تمہاری خاطر آنے کو تیار ہوں۔ کسی دن مجھے آواز دے کر دیکھ لینا۔ زید کی محبت واقعی لاسانی تھی۔ پرسوں 14 فروری تھی۔ لوگ اس دن کو محبت کے دن کے طور پر مناتے ہیں۔ تمہیں تو پتہ ہوگا وہ اس کے سامنے میز پہ بیٹھا اسے محبت کا دن یاد کروا رہا تھا۔ لیکن میں اس دن کو نہیں مناتی۔ یہ دن ہم مسلمانوں کے لیے نہیں بنا۔ مائرہ نے منہ پھیرتے ہوئے اسے جواب دیا۔ تو کیا تم محبت پہ یقین نہیں رکھتی ہو؟ رکھتی ہوں، بلکہ محبت تو مجھے مکمل کرتی ہے، لیکن اس دن ہی کیوں؟ بہرحال زائد تم بھی اس دن کو مت منانا۔ مائرہ نے ہنستے ہوئے زید کو کہا اور اٹھ کر اپنے کیبن میں چلی گئی۔ وہ زید کے ارادے کہاں جانتی تھی۔ ویلنٹائن ڈے کا دن آن پہنچا۔ آفس میں کچھ لوگ سرخ لباس پہن کر آئے تھے، لیکن مائرہ ہمیشہ کی طرح سادہ سا لباس پہنے اپنے کیبن میں داخل ہوئی۔ اچانک اس کی نظر اپنے ٹیبل پہ پڑے ایک سرخ پھولوں پر پڑی، جس کے ساتھ ایک گفٹ بھی رکھا ہوا تھا۔ اس نے چونک کر ساتھ رکھی مہنگی ترین بے شمار چاکلیٹوں میں سے ایک چاکلیٹ کو اٹھایا اور کیبن سے باہر جھانک کر دیکھنے لگی۔ یہ کس نے رکھا؟ کہیں میں غلط کیبن میں تو نہیں گھس آئی؟ نہیں، کیبن تو میرا ہی ہے۔ کون ہو سکتا ہے میرا اتنا چاہنے والا، جبکہ آفس کے تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ میری شادی کامل سے ہونے والی ہے۔ کامل تو ایسی حرکت نہیں کر سکتا، وہ تو پاکستان میں ہی نہیں ہے۔ پھول اور گفٹ کو پکڑ کر وہ انہی سوچے میں گم تھی کہ اس کے فون کی رنگ بجی۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ اوہ، تو یہ آپ نے بھیجا، جبکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھے یہ سب قبول نہیں ہے۔ آپ کو ہر حال میں قبول کرنا ہوگا۔ مائرہ، آپ کو چاکلیٹ پسند ہے نا؟ پلیز دوست سمجھ کے کھا لیں۔ میں کوئی دوسرا رشتہ استوار کرنے کی درخواست نہیں کر رہا، اور گفٹ بھی آپ کے لیے۔ کھول کر دیکھیں، پسند آئے تو بتانا۔ ساتھ ہی فون کٹ گیا۔ کتنی بار زائد صاحب کو کہا ہے کہ میں ان سب چیزوں کے لائق نہیں۔ میرا مقام ان سے بہت کم درجہ پہ ہے۔ مجھے گفٹس نہ بھیجا کریں، لیکن سنتے ہی نہیں۔ میں ان کو بار بار منع کر چکی ہوں، لیکن یہ موصوف میری ایک نہیں سنتے۔ گفٹ کھول کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ زید صاحب، آپ بھی حد کرتے ہیں۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، میں مانتی ہوں۔ شاید اس لیے آپ کو دوست سمجھتی ہوں، لیکن میں اتنے تحائف آپ سے نہیں لے سکتی۔ آپ اتنا تکلف کیوں کرتے ہیں؟ اب آپ ہی بتائیں، میں گھر جا کر کیا جواب دوں گی؟ یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟
گھر والے پوچھیں گے کون سا ایسا احمق دوست ہے جو اتنی قیمتی انگوٹھی دیتا ہے۔ میں کیا بہانہ بناؤں گی؟ آپ ایسا کریں، یہ واپس لے لیجئے۔ وہ زید کے کیبن میں کھڑی اس سے درخواست کر رہی تھی، کہہ دینا کہ نیچے سے ملی ہے۔ زید نے اسے آئیڈیا دیا اور زوردار کہکا لگایا، بہرحال اب جو گفٹ دے دیا وہ کبھی واپس نہیں لوں گا۔ تمہارے نام جو کر دیا وہ صرف تمہارا ہے۔ مجھے آپ کا کوئی احسان نہیں چاہیے۔ یہ احسان نہیں، محبت ہے جو میں تم سے کرتا ہوں۔ آپ مجھے شرمندہ کرتے ہیں مجھ پہ اتنا کچھ نچھاور کر کے۔ میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں ہے، بلکہ میرے دل کو گہرا سکون ملتا ہے۔ آپ قیامت کے روز مجھ سے حساب مانگیں گے تو کہاں سے اتنا ہرجانہ بھروں گی؟ جو چیز میں تمہارے نام کرتا ہوں وہ صرف تمہاری ہوتی ہے۔ میں اس کے بعد بھول جاتا ہوں، قیامت کو بھی کچھ یاد نہیں رکھوں گا کہ کچھ نچھاور کیا تھا تم پہ۔ آپ مجھے واقعی بے بس اور لاجواب کر دیتے ہیں، اور شرمندہ تو میں پہلے ہی ہو رہی ہوتی ہوں۔ لوگ کیا سمجھیں گے کہ میں لالچی عورت ہوں؟ میں لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ تم لوگوں کی پرواہ نہ کیا کرو۔ سچ میں زید صاحب، آپ جیسا دیوانہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ چلو مائرہ، لنچ کرتے ہیں۔ اس کی دوست کو لیگ نے اسے آفس بریک میں لنچ کا کہا تو اس نے سر درد کا بہانہ بنا دیا۔ سب لوگ آفس کے کینٹین میں بیٹھے لنچ کرنے میں مصروف تھے، جبکہ زید کی نظر مائرہ پہ تھی۔ مائرہ ہر روز یوں ہی لنچ بریک میں آفس میں اکیلی بیٹھی رہتی تھی۔ آج بھی وہ حسب معمول بیٹھی اپنے موبائل کی سکرین کو وقت گزارنے کے لیے سکرول کر رہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے ایک ونگز برگر، کولڈ ڈرنک اور کچھ فرائز رکھ دیے گئے۔ وہ حیرانی سے اس سارے سامان کو دیکھ کر اس سامان کو رکھنے والے کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کیا؟ اس نے چونک کر زید سے پوچھا۔ یہ لنچ ہے، آج کا لنچ میری طرف سے کرو، زید نے اس کے سامنے بے تکلفی سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے بھوک نہیں، میں نہیں کچھ بھی کھا سکتی، اور ویسے بھی میں نے کتنی بار کہا ہے کہ اتنا تکلف نہ کیا کریں، کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں آپ کو۔ مائرہ نے کسمساتے ہوئے زید کے لائے ہوئے کھانے کو انکار کر دیا۔ دیکھیں مائرہ، یہ رزق کی بے حرمتی کرنے کے مترادف ہے، اور میں تو کھا کر آیا ہوں، یہ صرف آپ کے لیے ہے، آپ کو کھانا ہی ہوگا۔ میں جاتا ہوں، آپ چاہیں تو اس کو کوڑے دان میں پھینک کر رب کی نعمتوں کی ناشکری کر سکتی ہیں، اور اگر چاہیں تو اسے کھا کر اس رزق کا حق ادا کر سکتی ہیں، چوائس آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اتنا کہہ کر زید وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ زید ایسا پہلے بھی کئی بار کر چکا تھا، کسی طرح کسی بھی بات پر مجبور کر کے اسے لنچ کروا دیتا تھا۔ وہ بے شمار منع کرتی، لیکن زید باز آنے والوں میں کہاں تھا۔ آپ مجھے بہت شرمندہ کرتے ہیں، کبھی کوئی گفٹ تھما دیتے ہیں، کبھی کچھ دے دیتے ہیں، پھر مجھے قسمیں دے کر اتنی ساری چیزیں دیتے ہیں۔ مجھے اپنے طور پر بہت شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، پتہ نہیں میں کیوں آپ کو منع نہیں کر پاتی، حتیٰ کہ میں لالچی عورتوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ مجھے تو احسان لینا بھی پسند نہیں۔ نہ جانے کون سی طاقت ہے جو مجھے آپ کے سامنے بے بس کر دیتی ہے۔ مائرہ صرف الفاظ کا سہارا ہی لے سکتی تھی۔ یہ سب میری محبت کا نتیجہ ہے، میں جانتا ہوں تمہیں بھی محبت ہے، جبھی تو تم مجھے انکار نہیں کر پاتی، زید نے اپنائیت سے مائرہ کو کہا۔ اتنے چاہنے والا نصیب والے کو ملتا ہے، مگر میرا نصیب تو رب نے لکھ دیا ہوا ہے۔ زید، آپ میرے نصیب میں ہوتے تو میں کبھی آپ کو اپنے دل کی تہلیز سے مایوس نہ لوٹاتی۔
یہ میری مجبوری ہے کہ میں آپ کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتی۔ میرا مقدر تو کامل کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے، میں اس کی منگنی کو توڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرے بزرگوں نے کامل کے ساتھ مجھے منسوب کیا ہے، اب آخری دم تک میں نے یہی ساتھ نبھانا ہے، چاہے اس رشتے میں محبت ہو یا نفرت۔ اس رشتے کو آخری دم تک نبھانا میری ذمہ داری ہے۔ میں جانتا ہوں مائرا کہ تمہاری منگنی بچپن میں ہی تمہارے چچا زاد سے ہو گئی تھی۔ اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے اور کامل کے بیچ میں نہیں آ سکتا، لیکن مائرا کیا ہم اچھے دوست بھی نہیں بن سکتے؟ مجھے تمہارے قریب رہنا اچھا لگتا ہے، مجھے تم سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں جب میں نے تمہیں نہ سوچا ہو؟ میں تمہیں تمہاری منگنی تڑوا کر تمہاری زندگی برباد بھی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ایک اچھا انسان ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ میں کتنا تڑپتا ہوں یہ سوچ کر کہ ہمارے راستے جدا جدا ہیں۔ ہم دونوں دریا کے کنارے وہ کنارے ہیں جو دور تک ایک دوسرے کے سامنے چل تو سکتے ہیں لیکن مل نہیں سکتے۔ تم سے بات کر کے اور تمہارے کسی کام آ کے میرے اندر ایک گہرا سکون اتر جاتا ہے۔ مجھے خود سے دور نہ کیا کرو، مجھے یہ سب کام کرنے دیا کرو۔ زید نے میرا کو اپنے دل کی کیفیت اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ آج تم آفس نہیں آئی ابھی تک؟ میرا کی غیر حاضری سے تڑپا رہی تھی۔ میری بس چھوٹ گئی ہے، میں خود پریشان ہوں۔ آفس اتنا دور ہے، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ سخت گرمی میں میرا بس چھوٹنے پہ پریشان تھی، جبکہ آفس کا راستہ بھی بہت لمبا اور دشوار تھا۔ اس نے اپنی مجبوری زید سے بیان کی۔ اب کیا کرو گی تم؟ ایسا کرو میں تمہیں لینے آتا ہوں، تم میری بائک پہ آفس آ جاؤ، تمہیں پتہ ہے نا کہ چھٹی کی گنجائش نہیں ہے۔ گویا زید نے اسے آفر کر رہا تھا۔ زید صاحب آپ کی تو اتنی ضروری میٹنگ ہے، آپ کیسے آ سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی آپ کو یہاں کسی نے دیکھ لیا تو ہم دونوں کے لیے برا ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ شش پنج میں پڑی زید کو بول رہی تھی۔ یہ سب تمہارے مسائل نہیں، میں سب کچھ مینج کر لوں گا۔ اور رہی بات مجھے پہچاننے کی تو تم اپنے محلے سے باہر سڑک پہ آ جاؤ، میں چہرہ لپیٹ کے آتا ہوں، تمہیں آفس تک بحفاظت پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ زید نے تو جیسے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی ٹھان رکھی تھی، لیکن زید صاحب لیکن کچھ نہیں، جلدی کرو، وقت کم ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، ورنہ آج کے زمانے میں کون اتنا کچھ کرتا ہے۔ مجھے آفس پہنچانے کے لیے اپنا قیمتی وقت برباد کیا آپ نے۔ چہرہ ڈھانپ کر مجھے لینے آ گئے، کسی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اگر آج میری چھٹی ہو جاتی تو میری سیلری کاٹ لی جاتی اور جرمانہ الگ سے ادا کرنا پڑتا۔ وہ تشکر بھرے الفاظ زید پہ نچھاور کرتی رہی، اس کے علاوہ وہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے اچھا لگتا ہے تمہارے لیے کچھ کر سکوں۔ میرا بس چلے تو تمہیں یہاں سے لے کر کہیں دور لے جاؤں، تمہیں ہر چیز مہیا کروں، تمہارا ہر کام کر دوں۔ مائرا مجھے کبھی کبھی خود پہ حیرت ہونے لگتی ہے، میں تم سے کیسی محبت کرتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم میری قسمت میں نہیں ہو، پھر بھی تم سے واسطہ رکھنا چاہتا ہوں، میں ہر وقت تمہیں میسر ہونا چاہتا ہوں۔ میرا بس نہیں چلتا مائرا کہ میں تمہارے لیے ایسا کیا سے کیا کر گزروں۔ وہ مائرا کو اپنی بے بسی بتا رہا تھا، اس کی نم آنکھیں مائرا کو بھی اب ہیپی برتھ ڈے مائرا۔ آفس کی ایک کولیگ نے اس کو سالگرہ کی مبارک دی اور اپنے کیبن میں چلی گئی۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنے کیبن میں داخل ہوئی
کرسی پہ بیٹھتے ہی اس نے فائل اٹھا کر سائڈ پہ رکھنا چاہی، لیکن فائل کے نیچے رکھا ہوا ایک چمکدار لاکٹ اسے حیران کر گیا۔ لاکٹ پہ انگریزی میں مائرا لکھا ہوا تھا۔ اوف خدایا، کتنا خوبصورت ہے! یہ نام والا لاکٹ تو میں اکثر انسٹاگرام پہ دیکھتی ہوں، لیکن اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ میں لینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ یقیناً زید صاحب نے دیا ہوگا۔ کتنی دفعہ ان کو منع کیا ہے، میں کیسے ان کو باز کروں؟ وہ انہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ یکایک اس کے کیبن میں زید داخل ہوا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ اس کے ہاتھ میں مزید کچھ گفٹس تھے۔ مجھے معلوم تھا یہ آپ کا کارنامہ ہی ہوگا، کیونکہ آپ اتنا شرمندہ کرتے ہیں مجھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے یہ چیزیں وصول لینے کے بعد رات بھر نیند نہیں آتی۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ اگر کسی کو پتہ چلا تو مجھے ہی مورد الزام ٹھہرایا جائے گا۔ کوئی کچھ نہیں سوچے گا، نہ ہی کسی کو پتہ چلے گا۔ بس تم یہ لاکٹ پہن کے دکھانا، اور یہ سب تمہاری پسند کی چیزیں ہیں۔ تمہاری پسند میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ گفٹ کو انکار نہیں کرتے، چپ چاپ یہ سب وصول کرو۔ اور ہاں، کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم میں سے کوئی ٹائم پاس کرنے کی خاطر ایسا کرتا؟ نہیں، مجھے ایسا ہرگز نہیں لگتا، کیونکہ جو ٹائم پاس ہوتا ہے وہ چند ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں چلتا۔ مجھے اس آفس کو جوائن کیے 5 سال گزر چکے ہیں، اور آپ پچھلے 5 سالوں سے ہی اسی طرح محبت جتاتے آ رہے ہیں۔ مجھے شروع میں لگتا تھا کہ آپ کی دوستی وقتی ہے، مگر آپ نے میرا ہمیشہ ساتھ دیا، میری ضرورتیں تک پوری کی، جس کی وجہ سے میری خودداری کو خاصی ٹھیس بھی پہنچتی رہی، لیکن آپ کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ میرے منع کرنے کے باوجود آپ کبھی منع نہیں ہوئے۔ میں تو ہمیشہ ہی آپ کے آگے ہار جاتی رہی۔ اگر یہ ٹائم پاس ہوتا تو پہلے سال ہی سب ختم ہو جاتا، مگر آج تک سب کچھ یوں کا توں ہے۔ زید صاحب، ان سب باتوں کے علاوہ ایک کڑوی حقیقت بھی میرے ساتھ منسلک ہے، جس کے متعلق آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ ہمارے راستے جدا ہیں۔ میں آج بھی وہی کہوں گی جو ہمیشہ کہتی آئی ہوں کہ اب آپ بھی پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ میں بالکل مائنڈ نہیں کروں گی۔ مجھے میرے حال پہ اکیلا چھوڑ دیجیے۔ مائرا نے ہمیشہ کی طرح آج بھی زید کو 2 ٹوک کہا تھا۔ بس ہو گیا تمہارا لیکچر، اب میری سنو میڈم۔ یہ لاکٹ پہن کے دکھاؤ، اور تمہارا برتھ ڈے ہے۔ چل کرو یار، دل تو چاہ رہا ہے کہ کیک منگوا کر آفس میں خوب دھوم دھام سے سیلیبریٹ کروں، لیکن سارا آفس حیران رہ جائے گا اور ہم دونوں کے متعلق عجیب باتیں ہو سکتی ہیں، اور تم ناراض ہو جاؤ گی۔ مجھے صرف تمہاری ناراضگی سے ڈر لگتا ہے۔ بس مجھ سے کبھی ناراض نہ ہونا مائرا، میں تمہاری ناراضگی نہیں سہ سکتا۔ زید نے اسے کہا اور اس کے کیبن سے چلا گیا۔ عجیب آدمی ہے، اتنا سمجھانے پر بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے راستے جدا ہیں۔ میں نے پہلی بار ایسا دیوانہ دیکھا ہے، ایسا عاشق تو کبھی میں نے فلموں میں بھی نہیں دیکھا۔ اگر میں کامل کی منگ نہ ہوتی تو زید کو چننے میں ایک لمحہ نہ لگاتی، لیکن اب میں کامل کی امانت ہوں۔ کامل کے ساتھ غداری کرنا خیانت کرنے کے مترادف ہوگا۔ وہ لاکٹ کو ہاتھ میں پکڑے اپنے خیالوں کی دنیا میں کھو چکی تھی۔ آج تو زید کو یہ چیک دے کر ہی دم لوں گی۔ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ اتنی عنایات مجھ پہ کر کے بڑے سخی بنے پھرتے ہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی زید کے کیبن میں داخل ہوئی اور ایک چیک بک زید کے سامنے رکھے ٹیبل پہ رکھ دی، گویا آج وہ فیصلہ کر کے آئی تھی۔ وہ ان چیزوں کی قیمت دینا چاہ رہی تھی جو آج تک زید صاحب دے چکے تھے۔ اس کی انا اور خودداری اس کے آڑے آتی رہی۔ یہ کیا ہے؟ زید نے ایک نگاہ چیک بک پہ ڈالی اور سوالیہ نظروں سے مائرا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔
یہ بلینک چیک ہے زید صاحب۔ آج تک آپ نے مجھ پر جتنی بھی عنایات کی ہیں اور جتنے بھی تحائف میرے نام کیے ہیں، ان سب کی قیمت آپ مجھ سے وصول کر سکتے ہیں، اور اس بلینک چیک پہ اپنی پسند سے جتنی اماؤنٹ چاہیں لکھ سکتے ہیں، میں سائن کر دوں گا۔ میری خودداری ہرگز مجھے آپ سے کچھ بھی لینے کی اجازت نہیں دیتی۔ اس نے دو ٹوک الفاظ میں بول دیا۔ تو کیا تمہیں لگتا ہے میں اس چیک پہ قیمت بھروں گا؟ زید نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے اور چیک اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میرا نے ایک چیک کاٹا، اس پہ سائن کیے اور زید کے سامنے رکھ دیا۔ آپ جتنی قیمت چاہیں اس پہ لکھ سکتے ہیں، اماؤنٹ والا خانہ خالی ہے۔ چیک اس کے سامنے رکھ کے وہ جا چکی تھی۔ زید چیک کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ یہ لڑکی سمجھتی ہے میں اس سے اپنی محبت کی قیمت لوں گا، اسے کیا خبر میں کیسی محبت کرتا ہوں اس سے۔ زید نے مسکراتے ہوئے چیک کو دیکھا اور اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پھاڑ دیا۔ جس دن میری کامل سے شادی ہو جائے گی، اس دن آپ مجھے بھول جائیں گے۔ لنچ بریک میں وہ آفس کے ایک ٹیبل پہ اس کے سامنے بیٹھی اسے سوال کر رہی تھی۔ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے تمہیں اپنی دوست مانا ہے۔ تم جہاں بھی جاؤ خوش رہو۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تم میری نہیں ہو سکتی تو میں تم سے زبردستی بھی نہیں کروں گا۔ محبت تو نام ہی قربانی کا ہے۔ بہرحال میں ہمیشہ تمہیں اپنے دل میں رکھوں گا۔ زید نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، اور ہاں، جب جس موڑ پر تمہیں میری ضرورت پڑے، میں ایسے ہی تمہارے لیے خود کو وقف کرنے کے لیے تیار ہوں، جیسے آج تیار رہتا ہوں۔ تمہیں کبھی میری محبت میں کمی نظر نہیں آئے گی۔ تم ہمیشہ مجھے اپنا اچھا دوست پاؤ گی۔ ہو سکتا ہے تمہیں میری یہ باتیں بے معنی لگیں، لیکن تم آزما کے دیکھ لینا۔ عجیب شخص تھا، زندگی ساری اس کے نام کر چکا تھا۔ اس کو دوست مانتا تھا، لیکن دل میں محبت لیے پھرتا تھا۔ محبت کو قربان تک کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ مائرہ اس کی ان باتوں کو اکثر حماقت سمجھتی تھی، لیکن یہ تو زائد کو ہی معلوم تھا کہ مائرہ اس کے لیے کیا تھی۔ محبت ہی عجیب تھی اس کی۔ سب کچھ جان کر بھی اس کے راستے میں آسانیاں فراہم کرتا رہتا تھا۔ اس کو دور سے دیکھ کر بھانپ جاتا تھا کہ مائرہ کے سر میں درد ہے۔ کسی کلیگ کے ہاتھ میں پیناڈول کی گولی اور ایک پانی کی بوتل اور کڑک چائے کا کپ اس کے کیبن میں بھیج دیتا تھا۔ میرا حیران سی دیکھتی رہ جاتی کہ زید کو کیسے پتا چلا کہ مجھے سر میں شدید درد ہے۔ اس وقت زید اسے ایک فرشتہ محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اسے واقعی چائے اور ایک سر درد کی گولی کی اشد طلب تھی۔ مائرہ کی شادی ہو چکی تھی، لیکن وہ آج بھی آفس میں مائرہ کے کیبن میں جا کر تھوڑی دیر بیٹھتا اور چند آنسو بہا کر کیبن سے باہر آ جاتا۔ موبائل پر گھنٹوں مائرہ کے کیے ہوئے میسیجز پڑھتا رہتا اور وقت گزارتا۔ مسجد میں آج بھی جمعے کی نماز کے بعد اس نے مائرہ کے نام کا چندہ دیا تھا۔ وہ ہر وقت مائرہ کے لیے کچھ اچھا کرنے کا سوچتا تھا۔ مائرہ کبھی کبھی سابقہ آفس میں آتی، اپنی کلیگ دوستوں سے ملنے کے بعد چلی جاتی۔ ہر بار زید اسے سب کے سامنے کلیگ ہونے کے ناطے کوئی تحفہ تھما دیتا۔ وہ سب کے سامنے اسے انکار ہی نہ کر پاتی، کیونکہ زید سب کے سامنے دے کر انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ چھوڑتا۔ زید صاحب، آپ ایسا کریں گے تو میں آفس آنا پہلے سے بھی کم کر دوں گی۔ مائرہ میڈم، پہلے ہی آپ 4 مہینوں میں ایک بار آتی ہیں، آتی رہا کریں، یہ ظلم نہ کیجیے گا ہم پر۔ وہ پھر سارے کلیگز کا کہکہ آفس میں گونجا۔ مائرہ کو گئے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کی سیٹ فل ہو چکی تھی، لیکن زید پھر بھی ایک بار اس کے کیبن کے سامنے سے ضرور گزرتا تھا، جبکہ وہ کیبن زید کے راستے میں نہیں آتا تھا۔ عجیب شے ہے محبت بھی۔
نہ لفظوں کی محتاج ہوتی ہے، نہ اظہار کی متلاشی ہوتی ہے، قربان کر دی جاتی ہے اور کہیں دلوں میں چھپ کر بسیرا کر کے بیٹھی رہتی ہے۔ اکثر راتوں کو چپکے آنسو بن کے بہتی ہے، کسی انجانے وجود کی باہوں میں کسی خیال کو آنکھیں بند کر کے محسوس کرتی ہے۔ عجیب ہوتی ہے محبت، کبھی دکھ دیتی ہے تو کبھی سمیٹ لیتی ہے، چپکے سہتی رہتی ہے، قطرہ قطرہ بہتی رہتی ہے۔ محبت بھی عجیب ہی ہوتی ہے، آرزوؤں کو حسرت میں بدل دیتی ہے، سب کچھ چھینتا ہوا محسوس ہوتا ہے، خالی ہاتھ چھوڑ جاتی ہے۔ عجیب تو واقعی ہوتی ہے محبت، جب کم وقت ہوتی ہے، سکون بھی غارت ہوتا ہے، خواہشیں اس کی بھیڑ چڑھتی ہیں، شامیں بھی سوگوار ہوتی ہیں، راتیں قربان ہوتی ہیں۔ دل ہی دل میں ایک عظیم جنگ چھڑ جاتی ہے، جس میں نہ ہار ہوتی ہے نہ جیت ہوتی ہے۔ انسان کسی دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے، جہاں وہ تنہا اپنی انا اور اپنی حسرتوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ مائرہ اس کے دل سے کبھی نہیں نکلی تھی، اس نے زندگی کے کئی سال مائرہ کی محبت میں گزارے تھے، ایک خاموش اور سکوت کے ساتھ۔ مائرہ کی باتیں اکثر اپنی گفتگو میں دہراتا تھا، اس نے مائرہ کو کہیں نہ کہیں اپنے اندر زندہ، قائم اور موجود رکھا تھا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ شکریہ۔